کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کی والہانہ محبت کو دیکھ کر انتہائی مسرت محسوس ہوئی، جبکہ پروگرام کا ٹائم میرے خیال میں عصر تک تھا، لیکن چونکہ ہم پہنچے ہی مغرب کے قریب اور پھر اس انداز میں اب تک آپ حضرات کا جم کر بیٹھنا، اس پر آپ حضرات کے ولولے کو محبت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مولانا برادر محترم مولانا عبدالجبار حیدری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں، مدلل انداز میں اور ولولہ انگیز میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد مزید کسی گفتگو کی گنجائش نہیں، کیونکہ سفر بھی ہمیں لمبا چوڑا سفر مزید آگے کرنا ہے۔ بس آپ حضرات کے اصرار پر ایک آدھی بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس جماعت سے ہم وابستہ ہیں وہ جماعت ہے تحفظ ناموس صحابہ کے عنوان پر، اور یہ کام کوئی معمولی کام نہیں، بلکہ یہ وہ کام ہے کہ رب ذوالجلال نے خود یہ کام کیا، اور اس کے بعد امام الانبیاء، تاجدار الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا، اور قرآن کریم اس چیز کا گواہ ہے۔ ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کیا، اور پورا تفصیلی واقعہ تو آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ہے، لیکن مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے اور کس موقع پر یہ سورہ فتح کی آیت نازل ہوئی۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر امام الانبیاء، تاجدار الانبیاء عمرے کے ارادے سے آئے، اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قاصد بنا کر مکہ میں روانہ کیا کہ جاؤ مکہ والوں سے کہو کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، لیکن کوئی لڑائی کا فی الحال ارادہ نہیں۔ حضرت عثمان غنی وہاں گئے اور ان کو جا کر بتایا کہ آقا آئے ہوئے ہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، لہٰذا ہمارے لیے مکہ کے دروازے کھولے جائیں۔ مکہ والوں نے کہا عثمان تیرے لیے تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مرضی آئے جتنا دل کرے، کعبۃ اللہ کا طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو اور حجر اسود کا بوسہ لو، زمزم پیو، لیکن تیرے نبی کے لیے اجازت نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ اگر میرے آقا کو اجازت نہیں تو اس کے بغیر مجھے طواف کی بھی ضرورت نہیں۔ اس پر حضرت عثمان کو پکڑ کر بٹھا دیا گیا۔ بات یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا۔ جب آقا تک یہ بات پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں آ کر اور ایک درخت کے نیچے صحابہ اکرام سے بیعت لی۔ کم و بیش 1400 صحابہ، یہ بھی آتا ہے کہ 1500 صحابہ، الغرض کم و بیش 1400-1500 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی کہ عثمان کا بدلہ لیں گے یا تو ہم سارے قربان ہو جائیں گے
ابھی حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، ابھی صرف یہ افواہ حضور تک پہنچی، اس پر حضور جلال میں آئے اور حضرت عثمان کی طرفداری کی، حضرت عثمان کی طرف سے کھڑے ہو گئے اور 1400 صحابہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ میرے محبوب عثمان کی طرف سے کھڑے ہو کر جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، انہوں نے عرشوں پہ مجھ رب کو راضی کر دیا ہے۔ یہ تیرے ہاتھ پہ نہیں، گویا کہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت، میرے ہاتھ پہ بیعت ہے۔ ید اللہ فوق ایدی، اب ان کے اوپر میرا بھی ہاتھ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی ید اللہ علی الجماعت، کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، وہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں کہ اس جماعت پر وہ کہتے ہیں، اس جماعت پر وہ کہتے ہیں، یہ اس جماعت پر چلو میں ان کا انکار بھی نہیں کرتا، اقرار بھی نہیں کرتا، ہو سکتا ہے ہوگا ان کے ہاتھ بھی، لیکن جو صحابہ کی طرف سے میدان میں کھڑا ہوا ہے اس کے لیے تو قرآن نے کہہ دیا ید اللہ فوق ایدی۔ صحابہ کے غلاموں تمہیں مبارک ہو کہ تم ایسے ویسے نہیں، بلکہ تمہارے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، جو ایک حضرت عثمان کے لیے کھڑے ہو گئے میدان میں۔ اور ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عثمان فضیلت میں بھی، مقام میں بھی اور خلافت میں بھی تیسرے نمبر پہ۔ پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا، دوسرا نمبر حضرت عمر کا، اور تیسرا نمبر ہے حضرت عثمان غنی کا، جو فضیلت میں بھی، مقام میں بھی، خلافت میں بھی تیسرے نمبر پر ہو۔ اس کے طرف سے جو کھڑا ہو جائے، اس کے لیے جو اس کی بات کرے، اس پر بھی رب کا اتنا انعام ہو جائے کہ رب اس بیعت کو اپنی بیعت قرار دے۔ پھر مجھے بتاؤ تو صحیح میلسی والوں کہ جو صدیق کی طرف سے میدان میں کھڑا ہو جائے، جو فاروق کے لیے میدان میں کھڑا ہو جائے، جو امی عائشہ کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں کھڑا ہو جائے، کیا رب کا ہاتھ اس پر نہیں ہوگا؟ اور پھر ابھی لڑائی نہیں ہوئی، ابھی میدان نہیں لگا، ابھی یہ عمل نہیں ہوا، صرف ارادہ ہوا۔ کیا ہوا؟ زور سے کیا ہوا؟ صرف ارادہ ہوا۔ ایک انعام تو یہ ہو گیا کہ اس بیعت کو رب نے اپنی بیعت قرار دیا۔ دوسرا انعام ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر رب نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تیسرا انعام فرمائے لقد رضی اللہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ چوتھا انعام ان المومنین، ایمان کی بھی گواہی دے دی۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکینہ بھی نازل فرمایا۔ اور آسان الفاظ میں بتا دوں کہ سکینہ کسے کہتے ہیں؟ سخت ترین حالات میں بالکل دل کا مطمئن رہنا، ذرے برابر کوئی فکر نہ ہونا، اس کو سکینہ کہتے ہیں۔ میدان میں، میدان احد میں ادھر جنگ چل رہی ہے، صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ادھر صحابہ کو نیند کے جھٹکے لگ رہے ہیں۔ یہ کیا سکون ہے؟ یہ سکینہ ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان پر یہ بھی انعام ہوا کہ سخت ترین حالات ہوئے، پتہ ہے کہ سامنے دشمن ہے، طاقتور ہے،
تیاری میں ہے، لیکن اس کے باوجود بیعت کرنے والوں پر ذرے برابر کوئی خوف نہیں، ذرے برابر کوئی ٹینشن نہیں۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ان کے دلوں میں اللہ نے سکون پیدا کر دیا۔ میں مختصر کروں بات کو کہ اس وقت سے آج تک جو صحابہ کی طرف سے کھڑے ہوئے ہیں، لاشیں دیکھ کر بھی، جیلیں دیکھ کر بھی، مارے دیکھ کر بھی، تختے دار پر چڑھ کر بھی، بھائی کی قربانی دے کر بھی، باپ کی قربانیاں دیکھ کر بھی، سینے چھلنی دیکھ کر بھی، بچے یتیم دیکھ کر بھی، بیویاں بیوہ دیکھ کر بھی، صحبتیں دیکھ کر بھی، مارے دیکھ کر بھی، رب کعبہ کی قسم جو صحابہ کی غلامی آ گیا، مرتا مر گیا، لیکن پیچھے نہیں ہٹا، پھر میں کیوں نہ کہوں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ اللہ نے ان پر بھی سکینہ نازل فرمایا۔ آپ کے سامنے حالات، ہمارے سامنے حالات، مشکل سے مشکل ترین حالات، کون سی قربانی ہے جو صحابہ کے غلاموں نے نہیں دی؟ لیکن اس کے باوجود یہ محبت، اس کے باوجود اس انداز میں بیٹھ جانا، ڈٹ جانا، یہ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں سکینہ نازل کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا۔ جو ایک در ایک صحابی کے لیے حضرت عثمان کے لیے کھڑے ہو گئے، رب نے ان کے لیے رضا کا اعلان کر دیا۔ سچ بتاؤ، جو تمام صحابہ کے لیے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، کیا رب ان سے راضی نہیں ہوگا؟ کیا رب ان سے راضی نہیں ہوگا؟ سنو، انشاءاللہ العزیز وہ وقت آ کر رہے گا کہ ہم کامیابیاں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا کم از کم آپ کی طرف سے اتنا ہونا چاہیے کہ اپنی قیادت پر بھرپور اعتماد، بد اعتمادی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو ڈرائیور ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھے کس انداز میں گاڑی چلانی ہے، سامنے راستہ کیسا ہے، سامنے کھائیاں ہیں، سامنے روڈ بند ہے، ڈرائیوریشن ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اس انداز میں اپنی گاڑی چلائے گا۔ بعض اوقات روکنی بھی پڑتی ہے گاڑی، پیچھے بھی موڑنی پڑتی ہے، دوسری طرف سے گھمانی بھی پڑتی ہے، لیکن جب تک وہ بندہ گاڑی میں بیٹھا رہے گا انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچائے گا۔ اگر کوئی کہے بھئی یہ کھائیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی راستہ خراب ہے، لیکن 120 کی رفتار میں جاؤ، کیا خیال ہے گاڑی بچے گی؟ کتنے خطرناک حالات ہیں۔ ایکشن پلان، جی ضرب عضب، جی فلاں آپریشن، فلاں آپریشن، چن چن کر مارا گیا، اٹھا اٹھا کر مارا گیا، گھروں سے لاپتہ کیا گیا اور مار کے پھینک دیا گیا۔ کیس بھی نہیں بن سکتا، کوئی حق بھی نہیں تمہیں کہ تم عدالت میں جاؤ، تمہارا آواز بھی نہیں نکل سکتا۔ ایسے حالات میں اپنی جماعت کو بچانا، لے کر چلانا، یہ بہت بڑا حوصلہ ہے۔ لہٰذا اپنی قیادت پر بھرپور اعتماد رکھیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ جماعت منزل کے قریب ہے، یہ جماعت منزل کے قریب ہے۔ سندھ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف اس محرم میں 750 گستاخی کی FIR ہوئی ہے، 750 FIR گستاخی کی۔ پہلے جو ہوتا تھا اگر وہ گستاخی کرے، ہم کچھ کہیں تو ہمیں دبا دیا جاتا، ہمیں بند کر دیا جاتا، لیکن اب یہ ہے کہ قانون خود ان کو جو ہے اپنی گرفت میں لا رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ماحول بن رہا ہے۔ لہٰذا ساتھی حوصلہ رکھیں، عزم پختہ رکھیں، اپنی قیادت کی پالیسی پر اعتماد بھی رکھیں اور ان کے احکام کے پابند بھی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔